بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ویسے تو اللہ رب العزت نے بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے، لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا پھر دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ ناظرین گرامی، ویسے تو بیشتر انبیاء اس قوم کی طرف آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف جب مبعوث کیے گئے تو عالم اسلام کے اندر قومی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف کیسے آئے اور آپ کی پیدائش کا کیا سارا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جو اپنے قبیلہ کے سردار تھے، اور یہ لادی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یارخہ تھا، کچھ کے نزدیک یوحانز تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم تھا۔ لیکن تفسیر روح البیان میں جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یارخہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو سگے بھائی تھے۔ وہ بلند حوصلہ اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ ناظرین گرامی، تاریخ میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اور بھی شخص تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ ناظرین گرامی، سامری جس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ سامری کے نام و نسب اور جائے سکونت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس کا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام ظفر تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرا سے اس کا تعلق تھا، اسی لیے اس کو سامری کہا جاتا ہے۔ یہ سامری اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرا دیا کرتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کے غار میں چھپا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اس قسم کے بچوں کی تربیت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا تھا۔ اس موسیٰ بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام متعین تھے۔ وہ اس کے غار میں تشریف لاتے اور اس کا اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیتے، جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا رہتا تھا۔ ناظرین گرامی، بہت حیران کن بات ہے کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی وہ کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ بھیجا ہوا رسول ہے۔ ناظرین گرامی، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا تبا، اور ترک بادشاہوں کا خاقان، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ولید بن مصب یا مصب بن ریان تھا، اور بعض تاریخ دانوں نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زائد عرصہ تھا۔ بنی اسرائیل کی حالت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ فرعونیوں کے یہ لوگ خادم تھے اور ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ فرعونیوں نے کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا تھا۔ کیچڑ وغیرہ کے کاموں پر انہی کو مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا اور پتھروں کو اٹھا کر لانا انہی کے ذمہ تھا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے جزیہ ادا نہ کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے، اور 1 مہینہ تک اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہتے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی اسی طرح کا کام لیا جاتا تھا جیسے لونڈیوں سے کام لیا جاتا، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے پوچھا
کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ جو ذبح کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی۔ ناظرین گرامی، یہ سارے احوال بنی اسرائیل کی قوم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد کرانے کے لیے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے، وہ بھی شکر کرنے کی بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین گرامی، جب پیدا ہوتے ہی بچوں کو ذبح کر دینے کا رواج عام ہو چکا تھا، اسی دور میں اور انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا لیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دائیا آ گئی، ان سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائیا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اس نے کہا، اے عورت، میں تو اسے قتل کرنے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دائیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ عقل جاتی رہی، بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف وہ تو نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ فرعونیوں نے پوچھا، وہ دائیا تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ نے کہا، وہ میری دوست تھی جو مجھے ملنے آئی تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اتنے میں تنور سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو چکی ہے۔ آپ نے بچے کو تنور سے نکال لیا۔ آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے، تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس ضرور مل جائے گا۔ آپ ایک نجار کے پاس گئیں تاکہ اس سے صندوق حاصل کریں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے فرعونیوں سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی اور وہ فرعونیوں کے پاس چلا گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے، انہیں بتا سکے۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر خوب مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا اور دوبارہ سے وہ ٹھیک اور سلامت۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر اس کی زبان بند ہوگی اور وہ ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا، اور درباریوں نے پھر اس کی پٹائی کی اور اسے بھگا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، تب اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو بھی بند کیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی اور نور بھی لے لیا۔ ناظرین گرامی، جب وہ واپس آیا تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اسے زبان اور نظر دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کی لعاب لے کر اس کے برس والے مقامات پر ملی جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن ہو۔ محترم دوستو، جب وہی دن آیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آتی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر توڑنا چاہا، لیکن توڑنے میں بھی ناکام ہوئے، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں میں ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی تھی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی وہ بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کر ڈالا۔ تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے تو خطرہ اسی ملک کا بچہ ہوگا۔ یہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے اور ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر لی۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 20ویں پارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی فرعون اور اس کے وزیر حامان اور اس کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ کرنا ہے، تو وہ اس بچے کو نہ اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیا تھا تو قتل ضرور کر دیتے۔ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ چکے تھے، تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑے بے قرار اور بے صبر ہو چکے تھے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن بے قرار ہو چکی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھو دیتی اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے اس کے دل کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ ناظرین گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، زیادہ مشہور یہی نام ہے۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا کہ جاؤ دیکھو تابوت کدھر گیا، کیا واقعی فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے؟ انہوں نے بچے سے کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین گرامی، ادھر موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں کسی بھی داہیہ کا دودھ پینے سے انکار کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی منشا اور حکمت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ہم تیرے بیٹے کو ضرور تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے دائیا بلانے کا حکم دیا۔ جو دائیا بھی آتی آپ دودھ نہ پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا، بچے کو گود میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دائیا مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ
پینا شروع کر دی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کی بہن مریم نے کہا، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے، خلوص سے سب کام کریں گے، کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی ساری گفتگو کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیر دیا، ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو حامان نے کہا کہ یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو تو خود بخود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ میں نے نہیں کہا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا، اچھا تم اس عورت کو لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی ہو۔ تو حضرت مریم دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئیں اور انہیں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دربار فرعون میں لے کے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے، وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جب ہی آپ کی والدہ پہنچی تو ماں کی خوشبو سونگھ کر فوراً موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف لپک گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا، تم کون عورت ہو کہ اس بچے نے تمہارا دودھ پسند کیا؟ حالانکہ کتنی ہی دائیاں ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا ہے، میرا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، اور میرا دودھ پاکیزہ، اچھا، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے جب یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دنیا کی کوئی آفت اس کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔